أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند متعال ان عظیم ایام مسرت میں آپ تمام احباب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. آمین. یہ وہ ایام ہیں کہ جو ایام اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کے ایام ہیں، بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم شیعان علی علیہ السلام کا وطیرہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ان کی غمی میں غم مناتے ہیں. واہ واہ. غدیر کے حوالے سے ایک رباعی عرض خدمت ہے آپ کی. واہ واہ واہ. شاعر کہتا ہے نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، کیا کہنے. نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا مگر فقیر زندہ ہے. علی کے در کا مگر فقیر زندہ ہے. اگلے جملے تیزیک ہم صاحب توجہ کرنی ہے. علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، سقیفہ مٹ گیا غدیر زندہ. روشن جبی نور جلی اچھا نہیں لگتا، روشن جبی نور جلی اچھا نہیں لگتا، ولی کے ہاتھوں میں ولی اچھا نہیں لگتا. غدیر میں بھی انہیں بخیل بخیل کہنا پڑا، غدیر میں بھی انہیں بخیل بخیل کہنا پڑا. دل سے دل کو علی اچھا نہیں لگتا. میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تھوڑا سا ٹکڑا پڑا ہے ماشاءاللہ، کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے. یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جو زبان الہی کبھی مزمل کہتی ہے، کبھی مدثر کہتی ہے، کبھی کمرے والا کہتی ہے، کبھی یاسین کہتی ہے، کبھی طٰہٰ کہتی ہے، کبھی حبیب کہتی ہے. وہ ذات کہہ رہی ہے یا ایھا الرسول. یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر رسول کو ان کی رسالت سے پکارا گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پہ محمد عربی کو وہ لم یزل ذات اس کے عہدے سے پکار رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کوئی ایسا ہے کہ جو رسالت کے عہدے سے پکارا جاتا ہے. یہاں پہ ناز و نخرے اٹھانے والی بات نہیں ہے. کوئی ایسا مہم مسئلہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کبھی طٰہٰ یاسین کبھی مزمل کہنے والی ذات کو
اس کے عہدے سے پکار رہی ہے واہ واہ کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کام نہیں کیا. غدیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دعوت ذوالعشیرہ سمجھنی پڑے گی. اگر تمہیں دعوت ذوالعشیرہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ایٹومیٹکلی غدیر سمجھ آ جائے گا. وہ پہلا حکم جو اللہ کے رسول کو دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے عشیرے والوں کو ڈراؤ, تم اپنے عشیرے والوں کو بلا کے ان کو اپنی نبوت کی تبلیغ کرو, ان کو اپنی نبوت کے اعلان کا اقرار دو ان سے. تو جب اکٹھا کیا گیا, میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھنا, جب اکٹھا کیا گیا تو پہلے بھی وہی اٹھا جس نے اٹھنا تھا. توجہ کا طالب ہوں, چند الفاظ ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. وہاں پہ بھی وہی اٹھا کہ جس نے اٹھنا تھا اٹھا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں بیٹھ جا, ابھی وقت نہیں ہوا, بیٹھ جا ابھی وقت نہیں ہوا. دوبارہ بھی وہی اٹھا, پھر کہا نہیں بیٹھ جا, پھر بیٹھ گیا. پھر جب تیسری دفعہ اٹھا تو پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تو میرا وصی بھی ہے, تو میرا وزیر بھی ہے, تو میرا خلیفہ بھی ہے. تو وہ وزیر ہونے والی, وہ ناصر ہونے والی, وہ خلیفہ ہونے والی صفت جو اللہ کے رسول نے علی کو عطا کی, علی نے نبھائی یا نہیں نبھائی؟ میں نے پہلے کہا ہے ہمیں غدیر کو سمجھنے کے لیے دعوت ذوالعشیرہ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو وعدہ علی ابن ابی طالب نے کیا اس وعدے کو پورا بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس وعدے کو کس حساب سے پورا کیا؟ اس وعدے کو اس حساب سے علی ابن ابی طالب نے پورا کیا کہ کبھی کفار کے بچوں کو مار کے وہ وعدہ پورا کیا, کبھی اللہ کے رسول کے بستر پہ سو کے وعدے کو پورا کیا, کبھی خندق کے میدان میں اس ملعون کے سامنے جا کے اس وعدے کو پورا کیا کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ آج علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. اللہ کے رسول کو کہنا پڑا علی کی آج کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کو علی ابن ابی طالب نے قائم رکھا, کبھی احد کے میدان میں قائم رکھا, کبھی خیبر کے میدان میں قائم رکھا. وہ وقت کہ جب اللہ کے رسول کو سارے چھوڑ گئے اس وقت بھی علی اکیلا تھا. علی نے احد کے میدان میں تلوار چلا کے بتایا کہ میں نے فقط اعلان نہیں کیا تھا بلکہ میں اس کا عملی نمونہ بھی دکھا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جو وعدہ علی ابن ابی طالب نے کیا اس کو رسالت کی پوری زندگی میں میرے مولا نے پورا کیا. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ واقعہ ہے غدیر کا. ماشاءاللہ. یہ وہ واقعہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ایک بندے نے سوال کیا جی مکہ میں بھی تو اعلان کیا جا سکتا تھا. توجہ کا طالب. ایک بندے نے سوال کیا جی یہ اعلان جو غدیر میں ہو رہا ہے مکہ میں بھی تو ہو سکتا تھا. مکہ میں سارے حاجی تھے, سارے وہاں موجود تھے جو حج کرنے آئے تھے. تو ایک بندے نے بہت اچھا جواب دیا. وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا کہ آیت مکہ میں نہیں آئی, آیت وہاں آئی ہے جہاں آیت کا نازل ہونا ضروری تھا. تو اب مکہ سے کتنے بندے آئے؟ مورخین لکھتے ہیں 5000 بندہ مکہ سے آیا ہے. اور ایک مورخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ غدیر ایک دن میں نہیں بلکہ 3 دن مسلسل بیٹھے رہے. کیوں بیٹھے رہے؟ اس لیے کہ جو آگے نکل گئے ان کو واپس بلایا جائے.
جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو نہیں سنا تھا, میں تو نہیں حاضر تھا, میں تو غائب تھا. پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس صحرا میں ان حاجیوں کو کھڑا کر کے پلانوں کا منبر بنا کے علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلا کے کہا کیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب تمہاری مرضی ہے, تم مولا کس معنی میں لیتے ہو, اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس مولا کو کس معنی میں لیتے ہو. اب اہل سنت والجماعت کے مورخین نے کہا جی یہ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہے, مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہے, اس کا معنی ولی نہیں ہے, اس کا معنی آقا نہیں ہے. اگر آپ اس سے پہلے والی آیت پر غور کریں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر حاکمیت نہیں رکھتا, کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر ولی نہیں ہوں. جب کہا کہ تم ولی ہو, تم ولایت رکھتے ہو, اس وقت اللہ کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر اللہ کا رسول ولی کا معنی دوست ہے تو تم وہی ولایت مانو, اور اگر اس ولایت سے مانا آقا و مولا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ علی کو مولا ماننا واجب ہے, علی کو مولا ماننا ضروری ہے. تو اب جس نے اقرار کیا, جس نے اقرار کیا اس نے کیا کیا, اس نے آگے جا کے اعلان کیا. اور یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر فقط اعلان نہیں ہوا, اعلان کرنے کے بعد ایک خیمہ نصب کیا گیا, وہاں علی ابن ابی طالب کو بٹھایا گیا اور بٹھا کے ان صحابہ کو کہا گیا جاؤ علی کو مبارکبادی دو. تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اوپر سے سر مڑے ہوئے ہیں, نیچے سے زمین گرم ہے, اور دل میں علی کے بغض کا الاؤ جلا ہوا ہے. اللہ جانے انہوں نے بخن بخن کیسے کہا ہے, اللہ جانے انہوں نے بخن بخن کیسے کہا ہے. اور یہ وہ ہستی بخن بخن کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے نزدیک مصدقہ ہے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا اے ابی طالب کا بیٹا, اے ابو طالب کا بیٹا, آج سے تو میرا بھی امیر ہے اور تمام مومنوں کا بھی امیر ہے. یہ امیر المومنین سب سے پہلے کہنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے کہ جس نے کہا جاؤ امیر المومنین پکار کے علی کو بخیر بخیر کہو. اور کہنے والی ذات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے کیا کہا, آ کے یہی تو کہا اے ابو طالب کا بیٹا, آج سے تو مومنوں کا بھی امیر ہے اور میرا بھی امیر ہے. اللہ جانے تم کو شرم نہیں آتی, تمہارا بڑا اس کو امیر مانتا ہے, تم کہتے ہو وہ اس سے درجے میں کم ہے. سبحان اللہ, کیا تو بڑے بڑوں نے بخن بخن کہا, بڑے بڑوں نے بخن بخن کہا. اب یہ بخن بخن چلا کتنا عرصہ, توجہ یہاں پہ ہونی ہے, یہ بخن بخن چلا کتنا عرصہ. جب اللہ کا نبی مدینہ میں آیا, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, واقعہ بیان کیا گیا تو ایک بدو داخل ہوا دروازے سے. اس نے کیا کہا, اس نے اللہ کے رسول کو نام سے پکار کے کہا اے محمد, تو نے کہا نمازیں پڑھو, ہم نے نمازیں پڑھی. تو نے کہا روزے رکھو, ہم نے روزے رکھے. تو نے کہا حج کرو, ہم نے حج کی. تو نے کہا زکات دو, ہم نے زکاتیں دی. تو نے کہا یہ کرو, ہم نے وہ کیا. تم نے جو کہا ہم نے وہ کہا. اب تو جاتے جاتے اپنے چچا زاد کو ہمارے اوپر مسلط کر کے جا رہا ہو. اگر یہ حکم خدا ہے,
توجہ کروا لینا، اگر یہ حکم خدا ہے تو میرے اوپر ابھی عذاب نازل ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مانگنے والے نے عذاب مانگا تو اس کے اوپر عذاب آیا کیسے؟ عذاب کیسے آیا؟ عذاب اسی طرح آیا کہ ایک وہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ نے پتھر کا عذاب پھینکا۔ اب یہ وہ ہے کہ جو اس کا انکار کر رہا ہے کہ جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، کہ اس کی ولایت کا انکار کر رہا ہے کہ جس کی ولایت کا انکار کرنا اس کے اوپر لازمی تھا۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فقط پتھر پھینکا ہے، آگے پتھر نے خود ہی کام کیا۔ یہ وہ ہے کہ جس کو متفق علیہ ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے مسلمان۔ اب الفاظ جو ہیں، آپ اگر الفاظ کے اوپر غور کریں تو الفاظ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب اگر تم رسول کو دوست مانتے ہو تو اس مولا کو کیا مانا کہ رسول ہمارا دوست ہے؟ ارے ہم تم کو جانتے ہیں، تم تو رسول کو اپنے بڑے بھائی سے بھی کم درجہ دیتے ہو۔ ہم سے تمہاری کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم تم کو جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے کرتے ان کی توہین کر دیتے ہو۔ تم حضرت عائشہ کی تعریف کرتے کرتے اس کی توہین کر دیتے ہو۔ کم از کم ان کو جن کو مانتے ہو ان کی توہین تو نہ کیا کرو۔ جن کو مانتے ہو، جن کے عقیدے کا تم دم بھرتے ہو، ان کی توہین نہ کرو۔ ہاں، ہم جس کو مانتے ہیں ببانگے دوہل مانتے ہیں۔ جو نہیں کیا، ہم جن کو مانتے ہیں ببانگے دوہل مانتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکے ہیں، نہ جن کے آباء و اجداد بتوں کے سامنے جھکے ہیں۔ تمہاری ساری کی ساری زندگیاں بتوں کے سامنے جھک گئی۔ آج کا مولوی کہتا ہے جی 18 غدیر کو یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جشن مناتے ہیں۔ اس دن حضرت عثمان کا یوم وفات ہے۔ یہ تم کو آج یاد آیا ہے عثمان کی وفات؟ تم کو آج؟ ہاں، ہم مان لیتے اگر عثمان غدیر سے پہلے وفات ہوئی ہوتی۔ غدیر پہلے ہے، عثمان بعد میں فوت ہوا ہے، تو ماننا پڑے گا۔ غدیر منانا رسول کی سنت ہے۔ کیا کہنے، کیا آج تم اٹھ کے کہتے ہو یدی علی کی ولایت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، فلاں فلاں کو بول جاتے ہیں۔ ہم کسی کو بولتے نہیں ہیں، ہم کسی کو بولنے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کو قبروں تک پہنچا کے آتے ہیں۔ ہم تو تمہارے شجرے بتاتے ہیں کہ تم کس شجرے کی گندی اولاد ہو۔ تم ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدے کرتے رہے ہو اور آج اٹھے ہو علی کا مقابلہ کرنے۔ کیا کہنے جی، تمہارے بڑے بڑے مر گئے علی کا مقابلہ کرنے۔ تمہارے بڑے بڑے مر گئے علی کا مقابلہ کرتے، تم کس بات کی مولی ہو؟ واحد علی ہے کہ جو سقیفہ کے متضاد ہے۔ سقیفہ ختم ہو گیا لیکن علی آج بھی علی ہے۔
واہ بھائی واہ واہ بھائی علی کی اولاد آج بھی علی زندہ ہے اور چھوٹا سا ٹچ دیتا جان. اچھا ماشاءاللہ واہ بھائی واہ آگے ایک اور عید آ رہی ہے, آئے آئے عید مبالغہ کہتے ہیں. آئے تم نہیں مناؤ گے اس لیے کہ تمہارے ساروں کا انکار ہوتا ہے. واہ بھائی واہ تم یہ عیدیں نہیں منا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم عید غدیر مناتے ہو تو خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے. میں یہ آن لائن کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, تم غدیر نہیں منا سکتے. کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے نہیں منا سکتے کیونکہ اگر تم غدیر کا اقرار کرتے ہو تمہاری خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے. تمہارے جتنے ہیں سارے ختم ہوتے ہیں. کیا کہنے. اب آتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے ان کو کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا اگر یہ نہیں بات مانتے اب آخری حربہ ان کو کہو تم اپنی عورتیں لاؤ میں اپنی عورتیں لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے نفس لاؤ میں اپنے نفس لاتا ہوں. مسلمانوں سے ہاتھ باندھ کے ایک گزارش کرنی ہے. تم کہتے ہو اللہ کے نبی کی ایک بیٹی نہیں ہے 4 بیٹیاں ہیں. اگر 4 ہیں تو مباہلے میں کتنی گئی ہے؟ اگر تو مباہلے میں فقط زہرا گئی ہے تو نبی کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اگر کوئی اس قابل ہوتا, اگر کوئی اتنا متبرک ہوتا, اگر کوئی اتنا صدیق ہوتا, اگر کوئی اتنا غنی ہوتا, اگر کوئی اتنا فاروق ہوتا تو وہ مباہلے میں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ مباہلے میں لعنت کرنی تھی جھوٹوں پر. تو جو خود جھوٹ کی مٹی سے پلا ہو تو دوسروں پہ لعنت کیا کرے گا؟